ایک عظیم باپ کے سائے سے نکل کر ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے خود ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی زندگی خواہش، جنگ اور غیر معمولی بصیرت کی داستان ہے۔ وہ صرف عثمان غازی کا بیٹا نہیں تھا، وہ شخص تھا جس نے اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے بیلک کو ایک ایسی طاقت میں بدل دیا جو ایک دن پورے براعظم پر حکمرانی کرنے والی تھی۔ یہ ہے اور خان غازی کی ناقابل یقین کہانی، خلافت عثمانیہ کے دوسرے سلطان کی تاریخ۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم وقت کی دھول ہٹا کر واپس جا رہے ہیں 14ویں صدی میں، تاکہ ایک ایسے حکمران کی زندگی کو سمجھ سکیں جس کی خدمات کو اکثر اس کے عظیم باپ اور اس کے مشہور اولاد چھپا دیتی ہے۔ مگر یقین جانیے، اگر اور خان نہ ہوتے تو شاید سلطنت عثمانیہ وہ عظیم سلطنت بنتی ہی نہ جسے ہم تاریخ میں جانتے ہیں۔ تو آخر اس نے یہ سب کیسے کیا؟ چلیں جانتے ہیں۔ تقریباً 1281 میں پیدا ہونے والے اور خان غازی عثمان غازی کے بیٹے تھے، وہی عثمان جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ اور خان نے آنکھ ہی ایک ایسے دور میں کھولی جو مسلسل جنگ، فتوحات اور سرحدی کشمکش سے بھرا ہوا تھا۔ سوچئے، شہزادہ ہونے کے باوجود کوئی محل نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، بلکہ سرحدوں پر کھلے آسمان تلے تربیت، جنگی حکمت عملی اور آگ کے گرد بیٹھ کر اسٹریٹجی سیکھنا۔ بچپن ہی سے اور خان اپنے والد کی تمام مہمات میں ساتھ رہے۔ وہ صرف ایک وارث نہیں تھے، بلکہ ایک سپاہی، ایک کمانڈر جس نے میدان جنگ میں اپنا مقام اور عزت خود حاصل کی۔ ان کی سب سے پہلی اور سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک تھی برسا کی فتح۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ بازنطینی سلطنت کا مضبوط ترین قلعہ، شمال مغربی اناطولیہ کا موتی۔ اس کا محاصرہ برسوں تک جاری رہا۔ عثمان غازی نے یہ محاصرہ شروع کیا، مگر اسے مکمل کرنے کا سہرا اور خان کے سر جاتا ہے۔ ان کی حکمت، صبر اور جنگی مہارت نے 1326 میں برسا کو فتح کرا دیا۔ اور یہ فتح صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جس نے عثمانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ والد کی وفات کے فوراً بعد اور خان نے برسا کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا۔ یہ فیصلہ بے حد ذہانت بھرا تھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اب عثمانی صرف خانہ بدوش قبیلہ نہیں رہے تھے، بلکہ ایک باقاعدہ ریاست بن چکی تھی۔ ایک دارالحکومت نے انہیں تجارت، حکومت، علم اور ثقافت کا مرکز فراہم کیا، وہ بنیاد جس پر آگے جا کر عظیم سلطنت کھڑی ہوئی۔ اس کی ابتدائی اور سب سے اہم فتوحات میں سے ایک برسا کی فتح تھی۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ برسا بازنطینی سلطنت کا ایک مضبوط قلعہ، اناطولیہ کے شمال مغرب کا چمکتا ہوا موتی تھا۔ محاصرہ طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ سال گزر گئے، موسم بدلتے رہے، سپاہی تھک جاتے، مگر ہمت نہ ہارتے۔ یہ محاصرہ عثمان غازی نے شروع کیا تھا، مگر اسے مکمل وہ عظیم بیٹا اور خان نے کیا۔ 1326 میں اپنی ثابت قدمی اور غیر معمولی جنگی بصیرت کے ساتھ اور خان نے برسا فتح کر لیا۔ یہ لمحہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ وہ موڑ تھا جہاں مقدر نے عثمانی ریاست کی راہیں بدل ڈالی۔ والد کی وفات کے فوراً بعد اور خان نے برسا کو عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت بنا دیا، اور یہی فیصلہ اس کی ذہانت کا ثبوت تھا۔ ایک خانہ بدوش قبیلے سے منظم ریاست تک کا سفر، یہ سب برسا کو دارالحکومت بنانے سے شروع ہوا۔ اب سلطنت کے پاس انتظام، تجارت، سیاست اور ثقافت کا ایک مضبوط مرکز موجود تھا، وہ بنیاد جس پر آنے والی صدیوں کا عظیم سلطنت عثمانیہ کھڑی ہونا تھی۔ قیادت اب مکمل طور پر اور خان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ انتقال اقتدار نہایت پرامن اور باوقار تھا۔
عرفان کے بڑے بھائی علاؤالدین نے خود پیچھے ہٹ کر بھائی کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا، ایک مثال قائم کرتے ہوئے کہ طاقت ہمیشہ تلوار سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ علاؤالدین نے ریاست کے اندرونی نظام پر توجہ دی، جبکہ عرفان نے سرحدوں کو پھیلانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ یہ دونوں بھائیوں کی شراکت ہی تھی جس نے ریاست کو اندر سے مضبوط اور باہر سے وسیع کیا۔ اور پھر عرفان نے توسیع کا مشن شروع کیا، لیکن یہ توسیع اندھی طاقت نہیں تھی، یہ سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ گولڈن مواقع کبھی بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، بٹ اورحان غازی نیو ایگزیکٹلی وین ٹو اسٹرائک۔ 1395 میں قدرت نے خود ایک ایسا دروازہ کھولا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ گیلیپولی کے علاقے میں ایک شدید زلزلہ آیا، دیواریں گر گئیں، قلعے ڈھا گئے اور شہر مکمل طور پر کمزور پڑ گیا۔ اور یہی وہ پل تھا جس نے عثمانیوں کو یورپ میں پہلی مستقل جگہ دے دی۔ اسی وقت سلیمان پاشا، جو پہلے سے اس علاقے میں موجود تھے، موقع کو غنیمت جان کر آگے بڑھے۔ انہوں نے فوراً قلعہ سنبھالا اور پھر پورے گیلیپولی شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ عام فتح نہ تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے خود کو ایک نئی سمت میں موڑ لیا۔ عثمانی اب صرف اناطولیہ کی طاقت نہ رہے تھے، اب وہ یورپ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اب یہ سوال نہ تھا کہ کیا وہ یورپ میں پھیلیں گے، بلکہ سوال یہ تھا کب اور کتنی دور تک۔ اس یورپی مہم کے اصل معمار تھے سلیمان پاشا، اورحان غازی کے سب سے بڑے بیٹے اور ان کے حقیقی وارث۔ وہ اپنے باپ کی طرح بہادر، ذہین اور غیر معمولی فوجی قائد تھے، مگر قسمت ہمیشہ وفادار نہیں رہتی۔ 1357 میں ایک شکار کے دوران سلیمان پاشا ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ صرف شہزادے کی موت نہیں تھی، یہ ایک باپ کا ٹوٹ جانا تھا، ایک ایسا باپ جسے اپنے بیٹے میں اپنا مستقبل، اپنی ریاست کا خواب نظر آتا تھا۔ اورحان غازی کے لیے یہ صدمہ لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یورپ کا وہ دروازہ کھل چکا تھا، مگر اس کے پیچھے چلنے والا رہنما اب دنیا میں نہیں تھا۔ اب ذمہ داری منتقل ہوئی ایک اور فرزند پر، مراد، جو بعد میں سلطان مراد اول بنے۔ اس کی ذاتی زندگی بھی اس کی سیاست کی طرح پیچیدہ تھی۔ اورحان کی کئی بیویاں تھیں، جن میں بازنطینی شہزادی تھیوڈورا بھی شامل تھیں، اور ان سے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ برسا میں اس کا شاہی دربار علم و فن کا مرکز بن چکا تھا۔ اس نے مساجد، مدارس اور حمام تعمیر کروائے، جس سے نئی دارالحکومت برسا ایک روشن، زندہ اور اسلامی تہذیب کا مرکز بنتا چلا گیا۔ وہ صرف ایک فوج نہیں بنا رہا تھا، وہ ایک معاشرہ بنا رہا تھا، ایک ایسا معاشرہ جو امن، علم اور انصاف پر کھڑا ہو۔ اپنی طویل حکمرانی کے اختتام تک اورحان نے اس چھوٹی سی ریاست کو، جسے وہ اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا، مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اس کی سرزمین کو 4 گنا بڑھا دیا، ایک پیشہ ور اور منظم فوج قائم کی، ایک مستحکم حکومت کھڑی کی، اپنی ریاست کا پہلا سکہ جاری کیا، اور سب سے بڑھ کر یورپ میں قدم جما کر ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس نے وہ ہر اینٹ رکھ دی جس پر آنے والی صدیوں میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کھڑی ہونے والی تھی۔ جب 1362 کے آس پاس وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اس نے اپنے بیٹے مراد اول کو ایک مضبوط، منظم اور وسعت کے لیے تیار ریاست سونپی، ایک ایسی ریاست جو بلقان سے آگے تک پوری دنیا پر اثر ڈالنے والی تھی۔ عثمان نے اگر شمع جلائی تھی تو اورحان وہ شخص تھا جس نے اس شمع کو ایک نہ بجھنے والی آگ بنا دیا۔ وہ ایک پل تھا، ایک خانہ بدوش قبیلے اور آنے والی عظیم عالمی سلطنت کے درمیان۔ ایک عظیم حکمت والا حکمران، ایک صابر سفارتکار، ایک دور اندیش منتظم۔ اس کی میراث اس سلطنت کے ہر ادارے میں زندہ رہی، اس کے دارالحکومت میں، اس کے قوانین میں، اس کی فوج میں اور اس کی بے انتہا وسعت کی خواہش میں۔
اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا کام شروعات میں نہیں کیا جاتا، بلکہ اس خاموش، مستقل اور پرخلوص جدوجہد میں چھپا ہوتا ہے جو آنے والی صدیوں کو شکل دیتی ہے۔ جیسے جیسے اس کی سلطنت مضبوط ہوتی گئی، اورحان غازی کی ذاتی زندگی بھی اس کے سیاسی سفر کی طرح پیچیدہ تھی۔ اس کی کئی شادیاں تھیں، جن میں بازنطینی شہزادی تھیودورا بھی شامل تھیں۔ اس کے کئی بیٹے تھے، اور اس کا دربار برسا علم و دانش کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ برسا اب صرف ایک شہر نہیں رہا تھا، یہ اسلامی تہذیب کا روشن چراغ بن چکا تھا۔ اورحان نے مساجد تعمیر کروائیں، مدارس قائم کیے، غسل خانے اور عوامی عمارتیں بنوائیں۔ ایک وقت کا جنگوں میں پسا ہوا قبیلہ اس کے ہاتھوں مہذب، پرامن اور خوشحال معاشرہ بننے لگا۔ وہ صرف فتوحات کرنے والا بادشاہ نہیں تھا، وہ روحوں کو جیتنے والا معمار تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، اس نوجوان قبائلی ریاست کی شکل بدلتی گئی۔ اورحان غازی نے وہ ریاست بنائی جو ایک دن 3 براعظموں پر حکومت کرنے والی سلطنت بننے والی تھی۔ اس کی حکمرانی کے آخری برسوں تک وہ سلطنت جسے اس نے اپنے والد سے لیا تھا، چھوٹی سی بیلک سے بڑھ کر ایک طاقتور منظم ریاست بن چکی تھی۔ وہ ریاست جس کے پاس ایک مضبوط، تربیت یافتہ، مستقل فوج تھی، اپنا مالیاتی نظام تھا، اپنی چاندی کی کرنسی آکچا تھی، منظم حکومت اور ترقی یافتہ دارالحکومت تھا۔ یورپ میں پہلا مضبوط قدم گلی پولی موجود تھا جب 1362 کے قریب اورحان غازی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ اپنے پیچھے ایسی سلطنت چھوڑ گیا جو بلقان کو فتح کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بیٹے مراد اول کو اب ایک ایسی ریاست مل چکی تھی جس کے پاس طاقت بھی تھی، نظام بھی تھا اور مستقبل بھی۔ کہا جاتا ہے عثمانی سلطنت کی چنگاری عثمان نے جلائی، لیکن اسے بھڑکتی ہوئی آگ بنانے والا اورحان تھا۔ وہ ایک پل تھا، بدوی قبیلے سے سلطنت تک، بکھرے ہوئے لوگوں سے ایک مضبوط قوم تک۔ ایک ایسا حکمران جس نے تلوار سے جہاد کیا اور حکمت سے تعمیر۔ شاید اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا بدلنے والے اکثر وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے بنیادیں رکھتے ہیں، وہ لوگ جن کا کام شور نہیں مچاتا مگر صدیوں تک دنیا کو تھامے رکھتا ہے۔